آپ دیکھ رہے ہیں انیزا اسٹوری چینل، سبسکرائب اور لائک کریں۔ ہماری والدہ نے ہی تمام کاروبار والد کا سنبھال لیا۔ جب ہم لوگ بڑے ہو گئے ہمارے ذمہ کاروبار کے مختلف کام لگا دیا کرتی تھیں۔ میں سب سے چھوٹا تھا تو سب سے زیادہ فائدہ مجھے ہی ملتا تھا کہ بہت ہی کم کام امی مجھے دیا کرتی، اور جب میرا کام کرنے کا موڈ نہ ہوتا تو میں اپنے بھائی سے منت سماجت کر کے انہی سے وہ کام بھی کرا لیا کرتا۔ میں بھی ایک لڑکی چاندنی کو پسند کرنے لگا تھا۔ ہم لوگ چوری چھپے ملاقاتیں کرتے رہتے تھے۔ جب وہ میرے بھائی شان سے بھی مایوس ہو گئیں تو پھر انہوں نے میری طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے امی کو جلدی بتا دیا کہ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، اس کا نام چاندنی ہے۔ امی یہ سن کر بہت خفا ہوئیں، لیکن میں نے امی کو جلد ہی اپنے بڑے بھائی کے ذریعے منا لیا، اور یوں میری شادی چاندنی کے ساتھ ہنسی خوشی انجام پائی۔ کچھ دن گزر گئے اور ہم بھی اولاد کی نعمت سے محروم رہے، لیکن امی کو چاندنی پہ کیونکہ غصہ تھا، اسی لیے مجھے اور میری بیوی کو ایک دن گھر سے نکال دیا۔ کیونکہ ہماری پسند کی شادی تھی، اس کی کچھ نہ کچھ سزا تو ملنی ہی تھی۔ مجھے کیونکہ کچھ اتنا آتا نہیں تھا، اس وجہ سے دکان میں ایک سیلز مین کی نوکری بڑی مشکل سے ملی، وہ بھی میری دوست کی وجہ سے۔ کافی دن بعد ایک دن میری بیوی کی کافی طبیعت خراب ہوئی، چلو ڈاکٹر کے پاس لے چلوں۔ جب میں ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا، ٹیسٹ کراتے ہی مجھے اتنی خوشی ہوئی جس کا میں کسی کو بیان بھی نہیں کر سکتا۔ میں اپنی بیوی کو لے کے ہنسی خوشی گھر آ گیا اور محنت کرتا رہا۔ مجھے ڈاکٹر نے خوشخبری ہی ایسی دی تھی کہ میں باپ بننے والا ہوں، جس کی وجہ سے میں بہت ہی خوش ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا میں اپنے گھر والوں کو جب بتاؤں گا جب ہماری اولاد ہو جائے گی۔ دن یوں ہی بیتنے لگے اور میں اپنی بیوی کا زیادہ خیال کرنے لگا۔ جب میری اولاد کی پیدائش ہوئی تو میں نے فوراً ہی فون کر کے اپنی امی کو اطلاع دی۔ میری امی نے جو ہی یہ سنا فٹافٹ اپنے دونوں بیٹوں اور بہوؤں کو بہت سارے سامان کے ساتھ میرے گھر میں لے آئیں۔ میری امی نے بچے کو گود میں لیا اور بہت ہی زیادہ پیار کیا، اور کہنے لگیں، بیٹا منیر، تم نے مجھے جو خوشی دی ہے اس خوشی کے لیے میرے کان ترس گئے تھے، اور پھر اس کو پیار کر کے سامان دے کے چلی گئیں۔ کچھ دن بعد وہ دوبارہ میرے گھر آئیں، ہم لوگ پھر بہت خوش ہوئے اور سارا دن کھاتے پیتے باتوں میں گزر گیا۔ اور جب امی جانے لگیں تو امی نے کہا، بیٹا میں تم سے ایک چیز لینے یہاں آئی ہوں، مجھے اپنا یہ بیٹا دے دو، میں اسے اپنے گھر لے جاؤں گی، بدلے میں جو تم چاہو گے تمہیں اچھا مکان اور ساری آسائشات جو پہلے تمہاری تھیں وہ سب بحال کر دی جائیں گی۔ یہ سننا تھا کہ میری بیوی انتہائی غصے میں آ گئی۔ اس نے کہا، ساسو اماں میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، ہم غریب ضرور ہیں لیکن اپنے بچوں کو بیچ نہیں سکتے اپنی آسائشات کے لیے، لہٰذا آپ مہربانی فرما کے یہ سارا سامان واپس لے جائیں اور میرے گھر اب کبھی مت آئیے گا۔ میں اپنی اولاد کسی کو دینے کے لیے اس دنیا میں نہیں لائی۔ جس پر میری امی حیران رہ گئیں اور پھر وہ اپنے گھر چلی گئیں۔ دوسرے دن اس گھر میں شفٹ ہو گئے اور وہاں جا کے رہنے لگے۔ جب میں گھر آیا میں نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ جب سے یہ مٹکا ہمارے گھر میں آیا ہے تب سے میری بیوی کچھ خوش رہنے لگی ہے، لیکن اکثر اس کے چوٹ لگ جایا کرتی، کبھی انگلی کٹی ہوتی، کبھی پاؤں پہ چوٹ کے نشان ہوتے۔ میں اس سے پوچھتا جس پر وہ مجھے ہنس کر ٹال جاتی۔ اب مجھے کچھ شک ہونے لگا تھا۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا، میں جا رہا ہوں، دروازہ بند کر لینا، اور زور سے دروازہ ایسے بند کیا جیسے میں چلا گیا، لیکن اصل میں گیا نہیں تھا، میں پردے کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی مجھے پردے کے پیچھے چھپے ہوئے، تو جو منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، میری پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اب تو بیوی بھی جان گئی کہ میں نے اس کا راز جان لیا ہے، تو بیوی نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کے مجھے خاموش رہنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے مجھے جو بات بتائی وہ اس بات کو سن کر مجھے بالکل اعتبار نہ آیا۔ اب تو میں خوش بھی ہوا اور تھوڑا تھوڑا پریشان بھی، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہوتا گیا۔ ہم لوگ تیزی سے امیر ہو رہے تھے، میں نے اپنی ایک الگ سے دکان بھی
خرید لی تھی۔ میں نے ایک موٹر سائیکل بھی خرید لی تھی۔ کچھ دن بعد میں نے ایک خبر اخبار میں پڑھی کہ ایک پہلوان آیا ہے شہر میں اور وہ کشتی لڑنے کا ماہر ہے اور وہ کشتی لڑنے آیا ہے۔ اس نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ جو مجھے ہرائے گا اس کو میں مالا مال کر دوں گا، لیکن اگر میں نے اسے ہرا دیا تو پھر اسے کوئی انعام نہیں مل سکے گا۔ بہرحال میں نے اس کشتی میں حصہ لیا اور ظاہر ہے کہ میں ہار گیا۔ مجھے کافی چوٹیں بھی آئیں۔ ایک ہفتے کے اندر میں بالکل ریکور کر گیا اور میں ٹھیک ہو گیا۔ میں گھر پہنچ گیا۔